اس کی طرف اپنے کان لگائیں تاکہ خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے وسیلہ سے آپ کی نسلوں کو برکت دے۔ پچھلے سنڈے بھی میرا میسیج تھا، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، خدا نے ایک بار پھر ممکن کیا۔ اس ساری ٹیم کی بھی شکر گزاری کرتا ہوں، ان کے لیے بھی کہ انہوں نے مناسب جانا، یا پھر میں یہ کہوں کہ یہ خدا کے انتظامات ہیں۔ پاسٹر اینتھنی کا میسیج تھا، وہ نہیں آ سکے کسی بھی وجوہات کی بنا پر، خدا نے مجھے کھڑا کیا، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ پچھلے سنڈے ہم ایک بات جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے، بائبل میں سے سمجھ رہے تھے۔ آیا کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا تھی؟ جی، یعنی کہ یسوع مسیح وہی خدا ہے جو عہد عتیق میں تھا، جس کی بدولت ہر ایک چیز وجود میں آئی، جس کی بدولت ہر ایک چیز اس دنیا میں آئی، آسمان تانا گیا، پہاڑ قائم ہوئے، انسان وجود میں آیا، جنگل، بیابان، دریا، سمندر، جو کچھ بھی ان کے اندر ہے یا جو کچھ فضا میں ہے، ہر ایک چیز کو جو بنانے والا ہے، جو قائم کرنے والا ہے، وہ یسوع مسیح ہی ہے۔ یوحنا کی انجیل جب آپ پڑھتے ہیں، اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، یوحنا کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام کس کے ساتھ تھا؟ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کے اندر دو ذاتیں ہیں۔ پہلی ذات تو یہ ہے کہ یسوع مسیح ایک کامل خدا ہے، اور دوسری بات جو آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ یسوع مسیح ایک کامل انسان ہے۔ پہلی بات ہم نے سیکھی تھی کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ ایک کامل خدا، یعنی کہ خلق کرنے والا، سنبھالنے والا، نجات دینے والا اور زندہ کرنے والا، ایک مکمل اور ایک حقیقی اور ایک خالص جو خدا ہے، اس کی جو ذات ہے وہ یسوع مسیح کے اندر ہے۔ اور دوسری بات جو آج ہم جانیں گے، میں نے ایک بات پچھلے سنڈے بھی کہی تھی اور آج پھر وہ دہرا رہا ہوں کہ بائبل مقدس ایک باغ ہے۔ بائبل کیا ہے؟ بائبل مقدس ایک باغ ہے، اور باغ کے اندر بہت سارے پھول ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا پھول لے۔ ہر کوئی اپنی مرضی کا پھول لیتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی جو سوچ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو اس دنیا کے اندر بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے وہ بائبل مقدس ہے، جو چھاپے جانے والی کتاب ہے وہ بائبل مقدس ہے، اور جو طنز جس پہ ہوتی ہے نا وہ بھی کتاب بائبل مقدس کی ہے۔ دنیا کے جو چاہے وہ کسی بھی حصے میں لوگ رہتے ہیں، جو لوگ پڑھ سکتا ہے، جو کوئی بائبل کو پڑھتا ہے اور جو اپنی مرضی کا رزلٹ نہیں پاتا، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ طنز کرتا ہے۔ یا پھر اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بائبل کو پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو بائبل سے کم تر سمجھتے ہیں، بائبل مقدس سے، یسوع مسیح کی ذات سے وہ اپنے آپ کو بہت دور سمجھتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو اس کے لائق نہیں سمجھتے، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ لوگ طنز کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کو آپ کھولیے، گلتیوں پولس رسول کا خط ہے، اور اس کا 3 باب ہے اور اس کی 13 آیت۔ یہ ایک آیت ہے یسوع مسیح کے متعلق جو پولس رسول بیان کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ
اس آیت کو لے کر یسوع مسیح کی جو ذات ہے، یسوع مسیح کی جو ذات اقصیٰ ہے، اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ وہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ اور ہمیں ان باتوں کا جو علم ہے یہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر علم نہیں ہوگا ہم اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتے، ہم کسی کو قائل نہیں کر سکتے، ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ علم ہی نہیں ہے۔ جی نکال لیا سب نے؟ لکھا ہے گلاطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت میں، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، میں جو بات کر رہا تھا کہ یسوع مسیح ایک کامل انسان ہے۔ کامل وہ ہوتا ہے جو بے داغ ہو، کامل وہ ہوتا ہے جو مکمل ہو۔ مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اس آیت کو لیتے ہیں اور اس آیت کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، آپ کا جو رسول ہے، جو یسوع مسیح کی گواہی دینے والا ہے، پولس رسول، جسے مسیحی لوگ بائبل کا ہیرو کہتے ہیں، جسے مسیحی لوگ دوسرا مسیح کہتے ہیں، اب ہم نہیں کہہ رہے، وہ لوگ کہتے ہیں اب ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ ہی کا رسول اعظم ہے، یہ یسوع مسیح کے شاگردوں ہی میں سے ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح لعنتی ہے۔ میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ بائبل مقدس ایک باغ ہے اور لوگ اس میں سے اپنی مرضی کا چنتے ہیں۔ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں، غور کریں تو لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی ہوا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ بات لوگ نکال لیتے ہیں، یہ لفظ ہے نا ہمارا، یہ نکال لیتے ہیں، اسے نکال کے اگر پڑھتے ہیں مسیح جو لعنتی بنا، اپنا مطلب نکالنا ہے نا، بائبل مقدس کی آیت کو پورا نہیں لینا۔ مگر میں آج آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ایسے خاتم ہوتے ہوئے، اگر آپ نے بائبل کو سمجھنا ہے تو ایک آیت ہی نہ لیں، اس کے تھوڑا سا پیچھے جا کر پڑھیں، اس سے تھوڑا سا آگے آ کے پڑھیں، اس کے بعد اس کے جو ساق و سباب ہیں اس پر غور کریں۔ یہ بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یا پھر اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پولس کہہ رہا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، وہ ہمارے لیے لعنتی بنا ہے۔ اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا جاتا تھا، تصور کیا جاتا تھا کہ اسے لعنتی موت دی گئی ہے، مگر وہ لوگ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ ایک نشانہ بنانے کے لیے، ہم لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، یا پھر اپنا رتبہ بلند کرنے کے لیے ہم سے کہتے ہیں لو جی، جس کے آپ نعرے لگا رہے ہیں اسی کا جو شاگرد ہے، اسی کا جو رسول ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لعنتی ہے۔ مگر بائبل میں پولس رسول پہلا کرنتھیوں اس کا پہلے ہی باب کی پہلی ہی آیت میں کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے۔ کن کے لیے؟
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہلاک ہو جانا ہے۔ اب کیوں ہلاک ہو جانا ہے؟ کیونکہ وہ صلیب پر ایمان نہیں لائے۔ اور جو لوگ صلیب پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے صلیب ایک خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ انسان اپنے بل بوتے پر، انسان اپنی طاقت سے، انسان اپنی حکمت سے نجات نہیں پا سکتا۔ انسان بے شک قربانیاں دیتا، مگر وہ قربانیاں اسے حقیقی مخلصی نہیں تھی دلا سکتی۔ اس حقیقی مخلصی کے لیے خدا نے ایک برہ تیار کیا۔ اگر آپ ابار کی کتاب پڑھیں تو ابار کی کتاب ہمیں قربانیوں کے تعلق سے بتاتی ہے، اور پھر وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا جو چاہتا تھا کہ نسل انسانی کے لیے جو قربانی دی جائے وہ برہ بے عیب ہو۔ پھر آگے چل کے لکھا ہے اس نے ہمیں موڑ لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ کس کی لعنت سے؟ اب شریعت کیا کہتی تھی؟ شریعت یہ کہتی تھی کہ ہاں آپ نے قصور کیا ہے، آپ نے گناہ کیا ہے، آپ خدا کے گناہ گار ہیں، لہٰذا آپ کیا کریں؟ آپ ایک برہ لیں، ایک چھکرا لیں، ایک بکرا لیں، ایک بیل لیں، یا پھر کبوتروں کا جوڑا لیں، یا پھر کمریوں کا جوڑا لیں، اور کیا کریں؟ جا کر خطا کی قربانی دیں۔ جب تک آپ نے خدا کی قربانی نہیں دینی، آپ کی جو خطا ہے یہ رجسٹر میں جمع رہے گی، لکھی رہے گی۔ مگر یسوع مسیح نے کیا کیا کہ صلیب پر قربان ہو کر یہ جو شریعت نسل انسانی پر قائم تھی یا پھر مقرر تھی، یسوع مسیح نے اس لعنت سے ہمیں کیا کیا؟ رہائی دی۔ پھر آگے لکھا ہے لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو دو بار لفظ لعنتی آتا ہے وہ اس بات کو لے کر یہ بات کہتے ہیں، مگر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ رسول یعنی کہ پالوس رسول نے اس کے علاوہ بھی بائبل مقدس میں جو 14 خط ہیں وہ لکھے ہیں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 21 آیت، تو وہاں پہ لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا۔ پہلی بار پالوس اس بات سے شروع کر رہے ہیں لعنتی کون ہوتا ہے؟ جو گناہ گار ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جو لعنتیں ہیں یہ انسانوں کی ہیں جو یسوع مسیح پر لا دی گئی۔ یہ انسانوں کی کمیاں تھی، انسانوں کی کمزوریاں تھی جن کو لے کر انسان نجات تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ رسول کہہ رہا ہے، یہ پالوس کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ اب وہی پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں 5:21 جو گناہ سے واقف نہ تھا، یعنی کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ گناہ ہے کیا۔ ناواقفیت کا مطلب یہ ہے اسے گناہ کا پتہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے عیب تھا، اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی، وہ انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہوئے بھی، انسانوں کی طرح وہ کھاتے پیتے ہوئے بھی وہ گناہ سے واقف۔ اسے بھوک لگتی تھی، اسے نیند آتی تھی، وہ سوتا بھی تھا، وہ چلتا پھرتا بھی تھا، وہ باتیں بھی کرتا تھا، وہ ہنستا بھی تھا، وہ روتا بھی تھا، وہ خوشیوں میں بھی جاتا تھا، وہ غمیوں میں بھی جاتا تھا۔ اس کے باوجود رسول اعظم پالوس رسول کہہ رہے ہیں جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے یعنی کہ اسی کو اس نے
ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ یسوع مسیح کی ذات کے اندر گناہ نہیں ہے۔ آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں، ان سے پہلے جب یسوع مسیح اس دنیا کے اندر زمینی خدمت کر رہے تھے، یسوع مسیح کا لازر کے گھر میں بھی آنا جانا تھا۔ پہلے یہود کے لوگ جب دیکھتے تھے، فقی فریسی جب یسوع کو دیکھتے تھے کہ یسوع مسیح ان کے گھر جاتا ہے، یسوع مسیح ان کے گھر میں کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، یسوع مسیح ان کے گھر میں سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو لوگوں کا کسی اور طرف نظر نہیں گئی۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کی ذات پر انگلی اٹھانا شروع کر دی۔ ہوا کیا؟ یسوع مسیح تب بھی بے عہدی تھے۔ جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، یا پھر میں یہ کہوں کہ میں اگر چہرہ اوپر کر لوں آسمان کی طرف، تو میں آسمان پر کوئی چیز پھینکوں گا تو کیا وہ آسمان پر چلی جائے گی؟ وہ میرے اوپر ہی آئے گی۔ تو جو لوگ یسوع کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں، یسوع کی ذات کے اندر گناہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ساری کتابیں اپنے آگے رکھ کر بیٹھتے ہیں تاکہ ہم کتابوں سے اندازہ لگا سکیں، ہم کتابوں سے سمجھ سکیں، ہمیں کہیں سے کوئی ایسا ویک پوائنٹ مل سکے تاکہ ہم یسوع کی ذات پر انگلی اٹھا سکیں۔ لوگ جتنا یسوع کی ذات پر باتیں کرتے رہے، یسوع مسیح اتنا ہی سربلند ہوا، اور بیٹھا کہاں پر جا کر؟ خدا کی دائیں طرف۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لوگ یسوع کی ذات پر باتیں کرتے رہے، لوگ یسوع کی ذات میں گناہ تلاش کرتے رہے، اور یسوع سربلند ہوا۔ اور آج جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آپ لوگ مبارک ہیں، کیونکہ جیسے یسوع سربلند ہوا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ سربلند ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کے جلال کے لیے زوردار تعریف ہے۔ پھر آگے آیت کو اگر پورا کریں تو لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر، اس سے علیحدہ ہو کر نہیں، تاکہ ہم یسوع مسیح میں ہو کر۔ اگر کوئی یسوع کی ذات پر انگلی اٹھائے گا تو وہ یسوع میں نہیں ہے، وہ یسوع سے الگ ہے۔ اگر کوئی یسوع میں ہے تو وہ یسوع سے محبت کرے گا، وہ یسوع سے لپٹا رہے گا، وہ یسوع کے آئین سے لپٹا رہے گا۔ لکھا ہے تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ کس میں؟ تاکہ ہم یسوع مسیح میں ہو کر کیا ہو جائیں؟ خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یہ بھی پولس رسول کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی یسوع مسیح کے متعلق پولس رسول ہی بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ آگے چل کر دیکھتے ہیں عبرانیوں 4 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت، یہ بھی رسول اعظم پولس رسول ہی بیان کر رہے ہیں۔ عبرانیوں 4 باب اس کی 14 اور 15 آیت لکھا ہے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار قائم ہے، پس ہمارا ایک ایسا بڑا سردار قائم ہے جو آسمانوں سے گزر گیا۔ کہاں سے گزر گیا؟ لوگ یسوع کو نیچے ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ یسوع مسیح کی ذات کی بابت نیچے باتیں کر رہے ہیں، اور وہی رسول اعظم کہہ رہا ہے وہ تو آسمانوں سے گزر گیا۔ وہ ایسا سردار قائم ہے، سردار کہن سال بے سال قربانیاں دیتے ہیں، مگر اس نے ایک ہی بار اپنے آپ کو قربان کر کر خدا کے حضور پیش کر دیا، اور خدا نے اسے ایسا انعام دیا، اور اس انعام میں خدا نے کیا کیا کہ اسے آسمانوں سے بھی بلند کر دیا۔ آپ ڈھونڈتے رہیں، کیونکہ آپ خود کامیاب نہیں ہیں،
جو لوگ کسی کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں یا پھر کچھ اس کی ذات میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ خود ہی کامیاب نہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے کسی کی ذات پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ جس راستے پر میں دو راستے ہیں، ایک پہ پاسٹر وسیم کھڑا ہے، ایک پہ میں کھڑا ہوں۔ اب پاسٹر وسیم جس راستے پہ کھڑا ہے اس راستے میں آگے جا کر اسے دروازہ ملے گا، اس دروازے کا نام ہے یسوع مسیح۔ اور یسوع مسیح کیا کرے گا؟ یسوع مسیح انہیں لے گا اور اس فردوس میں شامل کرے گا جو ان جیسوں کے لیے تیار ہوا ہے۔ دوسرا راستہ جس پر میں کھڑا ہوں، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ چلتے کیسے ہیں، یہ دیکھتے کیسے ہیں، یہ بولتے کیسے ہیں، یہ کھاتے کیا ہیں، یہ پیتے کیا ہیں، یہ دیکھتے کیسے ہیں۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کی ذات کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات تلاش کروں۔ میں اپنے آپ پر غور نہیں کر رہا کہ اگر یہ کامیاب ہوا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کامیاب ہو جاؤں۔ لوگ کامیاب ہونے کے لیے کسی کی ذات پر انگلی نہیں اٹھاتے، لوگ دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ اور انسان اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، انسان اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ سر بلند کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور خدا نے یسوع مسیح کو سر بلند کیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اگر آپ یوحنا کا خط پڑھتے ہیں، پہلا یوحنا اور اس کا 3:5 باب کی 5 آیت۔ اب حوالے بہت سے ہیں، باتیں بہت سی ہیں، ٹائم کی قلت کی وجہ سے جو شارٹ بات ہوتی ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ رسول اعظم کے 2 سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، پہلا کرنتھیوں کا، دوسرا عبرانیوں کا۔ اب یوحنا کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی 5 آیت، وہ دیکھیں کہ وہ یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ لکھا ہے، اور تم جانتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا، اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے۔ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ظاہر ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ بنی نوع انسان کے جو گناہ ہیں ان کو اٹھا لے۔ ان کو کیا کرے؟ آگے جو بات ہے وہ پڑھیں۔ لکھا ہے، اٹھا لے جائے، اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کی جو ذات ہے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس کی ذات کے اندر گناہ نہیں وہ ایک کامل انسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ کامل انسان ہے۔ خداوند یسوع مسیح پطرس سے کہتے ہیں کہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ سارے مجھے چھوڑ گئے ہیں، تم بھی چلے جاؤ۔ تو پطرس آگے سے کیا کہتے ہیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم کس کے پاس ہیں؟ زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس کی ذات کے اندر گناہ نہیں ہے۔ یسوع کی جو ذات ہے وہ بے عیب ہے۔ جیسے وہ ایک کامل خدا کی ذات کو اپناتا ہے، اپنائے ہوئے ہے، ویسے ہی جب وہ بڑی نوع انسان بن کر کفارے کے لیے اس دنیا میں آیا، انسانوں کی طرح اس نے زندگی بسر کی۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے بڑا مشکل ہے ایمانداری کی زندگی بسر کرنا۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانا اور اس دنیا میں زندگی بسر کرنا یہ ایک بڑا چیلنج ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہم انسانوں سے نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ بھول جاتے ہیں، ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک عام انسان نہیں تھا، یسوع مسیح ایک خاص تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر 2 ذاتیں تھیں، ایک وہ مکمل خدا تھا، خدا ہے اور خدا رہے گا۔ نمبر 2 پر جب وہ اس دنیا کے اندر آیا تو وہ ایک کامل انسان بن کر آیا۔ ہاللیلویہ۔ اب
جو کوئی یسوع مسیح کی ذات پر بات کرتا ہے تو پھر وہ کیوں کرتا ہے اور اسے نہیں کرنی چاہیے؟ سادے لفظوں میں کہوں، اگر آپ پڑھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 13 آیت، لکھا ہے پس میں تمہیں جتائے دیتا ہوں، یعنی کہ میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ہوشیار کر رہا ہوں، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے، جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ دوسرے جو لوگ ہیں یا دوسری جو اقوام ہیں ان کے اندر خدا کا روح کیسے بولتا ہے یا کیسے کام کرتا ہے؟ روح جو ہے یہ کسی محنت مشقت سے نہیں آپ کو ملے گا۔ کلام میں لکھا ہے پس تو ایمان لائے، ٹھیک ہے، پس ہمیں کیا کرنا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ ہمارے لیے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اور وہ اس دنیا میں ہمارے کفارے اور ہمارے نجات کے لیے آیا، اور صلیب پر اس نے جان دی، اور تیسرے دن وہ جی اٹھا، اور اب وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ یہ رسولوں کا بھی ایمان تھا، اور یہ ایمان آج ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پس جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ روح القدس ہمیں انعام میں دیا جاتا ہے۔ لکھا ہے پس میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو کہ خدا کے روح کی ہدایت سے بولتے ہیں وہ نہیں کہتے کہ یسوع ملعون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی جو اپنی ذات ہے وہ یسوع مسیح کے اندر ہے۔ جو خدا کی روح کی ہدایت سے بولیں گے وہ یسوع مسیح کو خداوند کہیں گے، وہ یسوع کو اپنا منجی کہیں گے۔ اور جو لوگ خدا کی روح سے واقف نہیں، جو خدا کی ذات سے واقف نہیں، پچھلے دنوں تقریباً جمعے والے دن مجھے ایک اسٹیڈیم میں جانے کا اتفاق ہوا، ریس کورس، وہاں پہ نا گووالا کے پاسٹر ہیں، انہوں نے ٹورنامنٹ کروایا تھا، تو کافی خادم وہاں جمع تھے، میں بھی وہاں گیا، تو وہاں پر ایک ساؤتھ کوریا کا فارمر ملا، ویسے پیچھے بنا رہا تھا، ویڈیو بنا رہا تھا، تو اس سے جب بات ہوئی ملے تو اسے میں نے بتایا کہ میں نے نہیں، شاید میرے ساتھ بڑے لڑکے نے بتایا کہ یہ ہمارے پاسٹر ہے، پادری صاحب ہے، تو وہ بڑی خوشی سے مجھے ملا۔ تو جب میں نے اسے پوچھا کہ آپ کس مذہب سے ہو، آپ کا ایمان جو ہے وہ کس پر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا ایمان کسی پہ نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو کسی کی عبادت نہیں کرتے، جو صرف اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ تو میں نے اس کے ساتھ یسوع مسیح کے تعلق بات کی، تو مجھے کہنے لگا ہاں میں نے سنا ہے، میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا جو سنا ہے مجھے بھی بتاؤ، تو وہ مسکرایا تو کہنے لگا، یعنی کہ شہری تھا میرے ساتھ تو یہ ٹرانسفر کر رہا تھا نا، تو وہ کہنے لگا میں اپنی بعد میں بتاؤں گا، میں نے کہا نہیں آپ بتا کے جاؤ۔ اس نے بھی یہی بات کی کہ مجھے بہت سارے ممالک میں پھرنے کا اتفاق ہوا، بہت ساری اقوام کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، اور لوگ یسوع کی ذات کے اندر، کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر تو نہیں میں نے کبھی کسی سے سنا، مگر باہر ایسے ایسے اقوام ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو یسوع کی ذات کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور یسوع کی ذات کے اندر کوئی گناہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا تو پھر آپ کو یسوع کی ذات کے اندر کوئی گناہ ملا؟ اگر کوئی ملا ہے تو مجھے بھی بتاؤ۔ پھر میں نے اسے کہا کہ یسوع ایک بے عیب ہے، پھر میں نے اسے کہا کہ یسوع تم سے محبت کرتا ہے اور یسوع نے تمہارے لیے اپنی جان دی ہے۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے آگے سے کہا آمین، یعنی کہ جو پہلے کہہ رہا تھا کہ میں کسی مذاہب سے نہیں ہوں، میں کسی مذاہب سے نہیں ہوں، میں کسی مذاہب کا پیروکار نہیں ہوں، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، وہ اٹھنا چاہتا تھا، میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، وہ بڑا خوش اخلاق تھا، کافی عمر کا تھا،
وہ خوش کلاک تھا، میں نے اس کا بازو پکڑ لیا ہنستے ہنستے، تو شہری کے ساتھ میں نے اسے بٹھایا اور بات چیت کرتے کرتے 20-25 منٹ گزر گئے. تو جب وہ بات یسوع کی ذات پر آئی، پھر میں نے کہا بے عیب ہے. پھر آخر میں نے کہا یسوع آپ سے پیار کرتا ہے اور یسوع نے آپ کے لیے جان دی ہے. تو آخر میں جب وہ اٹھا تو اس نے کہا آمین، کہ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یسوع بنی نوع انسان کے کفارے کے لیے آیا تھا، اور جس کے اندر گناہ ہو وہ کسی کا کفارہ نہیں دے سکتا. کفارہ وہی دے سکتا ہے جو بے عیب ہو. لکھا ہے پس میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع مالعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے، اگر دنیا کہتی ہے کہ یسوع خداوند ہے، تو آپ برگزیدہ ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں، آپ علیحدہ کیے ہوئے ہیں. خدا نے آپ پر اپنا روح ڈالا ہوا ہے. اور جو یسوع کو خداوند نہیں مانتے، یا اپنا کفارہ نہیں مانتے، یا پھر یسوع کی ذات پر انگلی اٹھانے کے در پہ رہتے ہیں، ایسے لوگ خدا کی روح سے تو خالی ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے پولس کہتا ہے کہ جو ہلاک ہونے والے ہیں، صلیب کا پیغام ان کے لیے بے وقوفی ہے. مگر ہم آپ سب ایمان رکھنے والے، دنیا کے اندر ایمان رکھنے والے لوگ، ان کے لیے صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے. یسوع مسیح بے عیب ہے. اگر کوئی یسوع کی ذات پر بات کرتا ہے، اگر کوئی حوالہ دیتا ہے، آیت دیتا ہے، تو وہ پہلے آیت کو دیکھے، پہلے وہ آیت کو آگے سے دیکھے، پیچھے سے دیکھے، اور ایک بات کو نہ لے کر بیٹھ جائے. بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو بڑی، جسے کہا جاتا ہے نا آسان لفظ ہیں، آسان پڑھنے والے، کوئی مشکل نہیں ہے. ضرورت ہے کہ اپنا فوکس اس کی طرف لگائیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. زوردار تالیاں جی خداوند کے کلام